ہمارے پیارے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آج ہمارے بیان کا موضوع بڑا اہم ہے۔ مختلف عنوانات، موضوعات، ٹاپکس پر ہم بیان سنتے ہیں، لیکن آج کا بیان منفرد بیان ہے، جس کا نام ہے تخلیقی قوت کیا ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان بستے ہیں، ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی کسی کام میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی کام میں ماہر ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقات میں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان تمام مخلوقات کی صلاحیتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اسی طرح جانور بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق، چرند پرند، آسمان زمین، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کمال، جو خوبیاں، جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، وہ تمام مخلوقات کو کیوں عطا نہیں کی گئی؟ تو اس کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور دیگر مخلوق اشرف المخلوقات کے منصب پر فائز نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو وہ چیزیں نہیں دی گئیں اور انسان کو وہ تمام چیزیں دی گئیں، کیونکہ انسان اشرف المخلوق۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو دیکھ لیجیے اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ لیجیے۔ ان کے اندر جو جو صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، وہی چیزیں، وہی خوبیاں اللہ کی ذات میں بھی موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ حضرت انسان کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خوبیاں، جو صلاحیتیں، جو عروج اور جو چیزیں عطا فرمائی ہے، ان میں سے بعض خوبیاں ایسی ہیں کہ اللہ کی ذات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں کائنات کی تمام تخلیقیات، جیسے زمین، چاند،
تارے، سمندر، پیڑ، آسمان، پہاڑ، جھیل، بادل، ہوا، جانور وغیرہ یہ سب خدا کی تخلیقیت کے جلوہ گر ہیں۔ کائنات میں خدا کی سب سے بہترین اور عمدہ تخلیق حضرت انسان ہے۔ قرآن شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ کائنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انسان کے اندر خدا نے کچھ ایسی صفات رکھی ہیں، اور دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے جتنے بھی اوصاف ہیں، جیسے وہ قادر ہے، عادل ہے، رازق ہے، قہار ہے، ان تمام صفات میں سے کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی عطا کیا ہے۔ اور اس بات کو کچھ اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے بندوں کو، اور انسان بھی کسی نہ کسی کو پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ اس طرح یہ کھانا کھلا کر، پانی پلا کر انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی رزاق ہوں اگرچہ عطائی ہوں۔ اسی طرح خدا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ عادل ہے، کہ وہ عدل سے کام لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کی بڑی بڑی عدالتوں میں بہت سے انسان منصف کے منصب پر فائز ہو کر عدل سے کام لیتے ہیں اور اس صفت کا برملا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا بہترین تخلیق کار ہے اور انسان اس کی بہترین تخلیق ہے، اور انسان نے بھی اپنی تخلیقی صلاحیت سے ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جو عقل کو حیران کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے موبائل، کمپیوٹر، روبوٹ جیسی چیزیں بنائیں جو دنیا کے بڑے بڑے اور حیرت انگیز کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صفت سے انسان نے زمین کو جنت بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر اور دریا پیدا کیے، لیکن انسان ان سمندر اور دریا کے کنارے ایسی اپنی تخلیقی قوت کا مظاہرہ کر کے چیزیں بنا ڈالتا ہے کہ اس جگہ لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کام کاج کرنے کے لیے روشنی کا انتظام بصورت سورج کیا، اور انسان نے اپنی تخلیقی قوت کے بل بوتے پر لائٹ کا انتظام کر لیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، لیکن انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے ان چیزوں میں حسن پیدا کر دیا۔ اور پیارے طلبہ کرام، اسی طرح ایک تخلیقی صلاحیت کا مالی کو آپ دیکھ لیجئے، اس کے پاس ایک زمین ہوتی ہے، وہ زمین زرخیز نہیں ہوتی، لیکن وہ مالک اس زمین کو پانی دے کر، کھاد دے کر اور دیگر ذرائع سے ایسا باغ بنا دیتا ہے کہ دیکھنے والے اش کر اٹھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، کیا باغ ہے۔ تو لہٰذا پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر تخلیقی قوت رکھی ہے، جانوروں میں نہیں رکھی لیکن انسان میں رکھی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنی تخلیقی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے نئی نئی چیزیں پیدا کریں، لیکن یہ تخلیقی قوت کس کے اندر ہوتی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر تخلیقی قوت ہے؟ تو اس کے متعلق میں سائنسدانوں کے دو قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک انگریز سائنس دان کا کہنا ہے کہ تخلیقی قوت اللہ تعالیٰ ہر بچے کے اندر رکھتا ہے، ہر بچہ تخلیق کار ہوتا ہے، اور اس کی اس تخلیقی صلاحیت کو بیدار کرنے، پروان چڑھانے میں معاشرے کا عمل دخل ہے کہ اگر اس بچے کو اچھا معاشرہ، اچھا ماحول مل گیا تو اس کی وہ تخلیقی
صلاحیت سیکل ہو کے صاف ہو کے اجاگر ہو جاتی ہے، اور اگر معاشرہ مردہ مل گیا، تخلیقی صلاحیت کو بیکار کرنے والا مل گیا، تو پھر اس کی صلاحیت مردہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے سائنسدان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو تخلیقی صلاحیت عطا نہیں کرتا، بلکہ یہ تخلیقی قوت بندہ اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے، اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے۔ تو دوسرے سائنسدان کے کہنے کے مطابق جو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ تخلیق کار بنے گا، اور جو پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ نہیں بن سکے گا۔ لیکن پہلے والے سائنسدان کے قول کے مطابق ہر شخص اپنی تخلیقی قوت رکھ کر اس کو سیکل کر سکتا ہے، اس کو اجاگر کر سکتا ہے، اس کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے نئی نئی ایجادات انجام دے سکتا ہے۔ اس بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت کہتے کس کو ہیں، تخلیقی صلاحیت سے مراد کیا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ صاحب تخلیقی صلاحیت اسے کہتے ہیں جو سائنسدان ہیں، موبائل بنا دیا، راکٹ بنا دیا ہے، ایروپلین بنا دیا، ٹرین بنا دیا، گاڑیاں بنا دی، ہم تو تخلیق کار، ہم تو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، ہم کیسے سائنسدان بنیں گے، ہم تخلیقی قوت کیسے رکھیں گے۔ تو سنیے، تخلیقی قوت کہتے کس کو ہیں؟ تخلیقی قوت یہ پیارے اسلام بھائیو تخلیق خلق سے بنا ہے، اور خلق سے مراد ہے کسی چیز کو بنانا، پیدا کرنا، وجود میں لانا، یا کسی چیز کو جنم دینا، یا کوئی نیا نظریہ پیدا کرنا، کوئی نیا معنی پیدا کرنا، کوئی ایسی چیز پیدا کرنا یا بنانا جو پہلے نہ تھی۔ اور پیارا اور محترم اسلام بھائیو، ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک سائنسدان کہتا ہے کہ اگر دنیا میں دیکھا جائے سائنس کے حوالے سے، ایجادات کے حوالے سے، تو مسلمانوں سے بڑا کوئی سائنسدان نہیں ہوگا۔ وہ اعتراف کرتا ہے کہ اگر یہ مسلمان عمل میں آ گئے، میدان عمل میں، تو ان سے بڑا سائنسدان کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، کوئی بھی مذہب لے لیجئے، وہ کہتا ہے کسی مذہب کے پیشوا نے اپنے ماننے والوں کو تخلیقی قوت اپنانے کی ترغیب نہیں دی، تخلیقی قوت اپنانے کی ترغیب نہیں دی۔ اور شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہوگا، جب انگلینڈ میں انگریز سائنسدان نے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا شروع کیا، تو بعض سائنسدان ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو قید کر دیا اور کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں نئی چیزیں پیدا کرتے ہو۔ کسی کو تو قتل کر دیا گیا، کسی کو قید میں ڈال دیا گیا، جو چیزیں بنائی تھی اس کو توڑ پھوڑ دی گئی۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھ لو، ایک گاؤں میں چلے جاؤ جہاں کوئی نیا طریقہ نہ ہو، پرانا معاملہ ہو، ریتی رواج ہو، اگر کوئی ایک نیا رواج قائم کرنا چاہتا ہے تو پورا گاؤں کھڑا ہو جاتا ہے اس کے خلاف کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو نیا کام ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا ہی نہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں، کسی دین کے پیشوا نے یا خود اس دین نے اپنے ماننے والوں کو آگے بڑھنے، نئی چیزیں بنانے کی ترغیب نہیں دی۔ وہ کہتا ہے صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ اس کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو یہ فرمایا۔ اور یہ حدیث پاک سنیے پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، اربعین نبویہ میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے کہ ہمارے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں کا ثواب ہے جو اس پر کاربند ہوں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو خود ترغیب دی ہے کہ نئی چیزیں ایجاد کرو،
لیکن اچھی، بری نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ برائی والی میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو اس پر اپنی بد عملی کا گناہ ہے اور ان کی بد عملیوں کا بھی گناہ ہے جو ان کے اس کے بعد اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، اسلام نے تو ہمیں دعوت دی ہے کہ آئیے آگے بڑھیے آگے بڑھیے۔ تو اگرچہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہم سائنسدان نہیں بن سکتے کہ ہم راکٹ بنائیں، ہوائی جہاز بنائیں یا ہم کوئی اس طرح کی دنیاوی چیز بنائیں، لیکن ہم بطور عالم ہونے کے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر ایک تخلیقی صلاحیت کا مالک عالم دین ہوگا تو وہ نئے نئے مسائل جو امت کو پیش آئیں گے ان کا حل پیش کرے گا۔ اگر تخلیقی صلاحیت کا مالک عالم ہوگا، امت کو جو نئے نئے فرقے اور نئے نئے مسائل درپیش ہوتے ہیں ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور امت مسلمہ کی کشتی کو اس بھنور سے نکالے گا۔ اگر عالم دین تخلیقی صلاحیت والا ہوگا، پیارے اور محترم اسلام بھائیو، وہ کارہائے نمایاں انجام دینے والا ہوگا۔ تخلیقی صلاحیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم راکٹ بنائیں، تخلیقی صلاحیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ہیلی کاپٹر بنائیں یا کوئی دنیاوی چیز بنائیں، مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو نیا کریں، دین کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے ان چیزوں کو ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک عالم کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اگر آپ غور کریں تو عالم کو فرصت نہیں مل سکتی۔ حالانکہ ہمارے جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے اسلام بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 8 سالہ میں نے درس نظامی کر لیا، اب تو میں فری ہو گیا، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ نہیں صاحب، آپ فارغ ہونے کے بعد اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ آپ کو چیلنجز پر چیلنج ہے۔ آج کل کتنی بد مذہبیت پھیل رہی ہے، کتنے فتنے پھیل رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے اعمال پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو دین سے الگ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ کام کرنے والے کام نہیں ہیں؟ آپ تھوڑا مسلمانوں میں جا کر تو دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے تو پوری کائنات کا پیٹ بھرا ہے۔ نہیں صاحب، بہت سارے بھوکے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو اپنے نبی کا نام نہیں آتا۔ بتائیے وہ اسلاف جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں قربان کر دی کہ ہماری وجہ سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ میں جاؤں لوگوں کو مسلمان کروں، کوئی اسلام سے وابستہ ہو جائے۔ اور آپ نے اس اسلام کے شجر کو، درخت کو لگانے میں کتنی قربانیاں دی، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنے گھر چھوڑے، ہمارے اسلاف نے اپنی اولاد کو ترک کر دیا، اپنے گھر والوں کو ترک کر دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اپنی زندگی کے آشائش و آرام چھوڑ دیے، کس لیے؟ اسلام کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ آج وہی اسلام اور اہل اسلام کی حالت یہ ہے پیارے اسلام بھائیوں کہ وہ خود اسلام سے نفرت کرنے والے بن گئے ہیں۔ جو درخت انہوں نے اتنی محنت قربانیوں سے لگایا تھا وہ درخت کے پتے جھڑ چکے ہیں، پھل تو بہت پہلے جھڑ چکے تھے، پتے بھی جھڑ چکے ہیں، اور اب پیارے اور محترم اسلام بھائیوں پیڑ سوکھنے کے قریب ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور اس کو آب حیات کا چشمے سے پانی میسر آ جائے اور یہ دین اسلام کا درخت پھر سرسبز و شاداب بن جائے۔ یقیناً آپ دیکھیں، ایک طرف تو بد مذہبیت اسلام کے پیڑ کو سکھانے کے لیے درپے ہے، دوسری طرف غیر مسلم قوتیں، تیسری طرف فیشن پرستی، چوتھی طرف مادیت، پانچویں طرف شیطان، چھٹی طرف نفس، یعنی مسلمان کو تو ایک دم گھیر لیا گیا ہے۔ اب اس بھولے بھالے مسلمان کو بچائے گا کون؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ پیارے اسلام بھائیوں، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ مت سوچیں کہ صاحب ہم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ یقیناً اگر ہم نے درس نظامی کر لیا ہے، عالم کورس کر لیا ہے، تو اب ہم عام نہیں رہے، ہم خاص کے درجے میں آ گئے ہیں۔
اور خاص لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عام لوگوں کی نگرانی کرے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ہماری ذمہ داری دن بدن جو ہی جیسے جیسے ہم درجات آگے ترقی کر رہے ہیں درجات کے حوالے سے، کہ ثانیہ میں تھے تو ثالثہ میں پہنچ گئے، ثالثہ سے رابعہ میں پہنچ گئے، رابعہ سے خامسہ میں پہنچ گئے، ویسی ویسی ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی صلاحیت اور تخلیقی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے دین کا کام کریں۔ آپ نے سنا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابدوں سے شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا؟ حالانکہ 1000 عابد کتنی نمازیں پڑھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے، کتنا ذکر و اذکار کریں گے، اور ایک عالم ایک جان کتنا ذکر کریں گے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ اس عالم کا ذکر نہ دیکھو، اس عالم کے روزے اور عالم کی نمازیں نہ دیکھو کہ آپ 1000 عابدوں کے روزے اتنے 1000 روزے، اس کے ایک روزہ، 1000 عابدوں کی 5000 نمازیں ایک دن میں، اور اس عالم کی 5 نمازیں۔ یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ جب عالم اور 1000 عابد شیطان کے مقابلے میں آئے تو 1000 عابد شیطان سے جیت نہیں سکتے، لیکن ایک عالم تنہا جیت جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عالم کے پاس ہتھیار ہے، عابدوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہ صرف ہاتھ سے لڑ رہے ہیں، اور جس کے پاس ہتھیار ہو وہ سامنے والے کو ترنت ڈھیر کر دے گا۔ تو اس حدیث میں پیارے اور محترم اسلامی بھائیو یہ بھی درس ہے، سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا صاحب عالم کی کیا تعریف ہے، ہمیں عالم کی تعریف بتایا جائے کہ عالم کب آدمی بنتا ہے، تو زیادہ کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث پاک پر غور کر لیجئے، عالم کی تعریف مل جائے گی کہ اگر آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے جو 1000 عابد نہیں کر سکتے وہ آپ کر سکتے ہیں، تو سمجھ جاؤ آپ عالم بن گئے ہو۔ اگر آپ کے اندر 1000 عابدوں جیسی صلاحیت نہیں ہے تو آپ درس نظامی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ کر لیں، افتاء بھی کر لیں، لیکن آپ عالم نہیں ہیں، کیونکہ جیسے ایک عابد ویسے آپ، جیسے وہ کام کرتا ہے ویسے آپ کرتے ہیں، تو صاحب وہ تو عابد کی طرح آپ ہو گئے۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو 1000 عابدوں سے بڑھ کر کام کرنا ہوگا، اور اسی لیے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی عالم سو رہا ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، تو اس عالم سے نہ کہو کہ صاحب نماز پڑھ لیں۔ اتنا پروٹوکول عالم کو دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ پوری امت نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ نماز چھوڑ دیں۔ عالم نے ایک وقت کی نماز چھوڑی، پوری امت نے ایک وقت کی نماز چھوڑی، تو اگر ہم اپنے آگرہ شہر میں دیکھیں کہ آگرہ شہر میں 1 لاکھ لوگ ہیں، 1 لاکھ لوگ اسلام کی بنیادی باتوں سے ہٹ کر بے نمازی بن گئے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ان 1 لاکھ بے نمازیوں کو انہی میں سے کوئی چاہے کہ میں نمازی ان کو بناؤں تو بہت کم کو بنا پائے گا، لیکن وہ ایک عالم جس نے نماز چھوڑی تھی، سو رہا تھا، جب وہ جاگتا ہے تو وہ تنہا 1 لاکھ کو نمازی بنا دیتا ہے، 1 لاکھ کو نمازی بنا دیتا ہے۔ اب بتائیے اس نے ایک نماز چھوڑی، 1 لاکھ کو نمازی بنا دیا۔ تو ایک بزرگ سے پوچھا گیا نا، صاحب آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے کہا 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ کہا حضور نمازیں تو 5 ہوتی ہیں دن بھر میں، 25 کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں 5 میں پڑھتا ہوں، 4 کو نمازی بنا دیا ہوں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عالم کو اسلام نے جو پروٹوکول دیا ہے نا، وہ اسی لیے دیا ہے کہ اس کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے اعتبار سے نہیں، صاحب ہر طریقے سے عالم باصلاحیت ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت نہیں ہے تو اجاگر کرے، کیونکہ اس سائنسدان کا قول ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کے اندر تخلیقی قوت پیدا کرتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کو ہم سیکل کریں، اس کی صفائی کریں، اس کی نگہداشت کریں، اور اس کو صاف اور شفاف کر کے اس کو آگے بڑھائیں۔
اب تخلیقی صلاحیت جس کے اندر ہوگی وہ کیسے بڑھائے گا؟ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ مال خرچ کرنے سے تو گھٹتا ہے، لیکن عقل، صلاحیت خرچ کرنے سے کبھی یہ گھٹتی نہیں ہے۔ علم خرچ کرنے سے گھٹتا ہے نہیں نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے اندر تخلیقی صلاحیت بدرجہ اتم ہو تو پیارے اسلام بھائیو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیت، تخلیقی صلاحیت کو کام میں لانا ہوگا۔ اب کام میں کیسے جو ہے آپ کام میں لائیں گے؟ آپ چوک درس دے کر کام میں لائیے، آپ علاقائی دورہ کر کے کام میں لائیے، لیکن اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کر کے کام میں لائیے، لوگوں کو مدنی قافلے کا مسافر بنا کر کام میں لائیے، نیک بنائیے، پرہیزگار بنائیے، یعنی 12 دینی کام دعوت اسلامی کے جو ہے نا، یہ ایسے پیارے اسلامی بھائیوں کام ہے جو ہماری کریٹیویٹی بولتے ہیں شاہد بھائی، کریٹیویٹی، تخلیقی صلاحیت کو شاید، تو یہ 12 دینی کام ہماری تخلیقی قوت کو پروان چڑھانے والے ہیں۔ لوگوں سے کیسے ملاقات کرنا ہے، ہمیں ملنے کا طریقہ انفرادی کوشش دے رہا ہے۔ لوگوں سے بات چیت کیسے کرنا ہے، درس و بیان میں ملتا ہے۔ لوگوں کی عادت و اطوار کیسے ہیں، مدنی کام یعنی مدنی قافلہ یا علاقائی دورہ کرنے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور نگران شورا نے اپنے ایک مدنی مشورے میں فرمایا تھا کہ دیکھو ہم نصابی سرگرمی تو پڑھتے ہیں، لیکن بندہ وہ کامیاب نہیں جو نصابی سرگرمیوں ہی کو پڑھے، بندہ وہ کامیاب ہوتا ہے جو غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی پڑھتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے درس نظامی میں اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک جتنی کتابیں داخل ہیں آپ اتنی پڑھ لیں اور سوچیں کہ اب دنیا کا کوئی بھی مسئلہ میرے سامنے پیش کر دو میں حل کر دوں گا، آپ قطعی نہیں حل کر پائیں گے۔ آپ کو ان کتابوں کی ضرورت پڑے گی جو آپ نے نہیں پڑھا، اور وہ غیر نصابی کتابیں ہوں گی۔ تو اگر اچھا آپ نے 8 سال میں فقہ کی کتابیں پڑھی، منطق کی کتابیں پڑھی، بلاغت کی پڑھی، اصول کی پڑھی، سب پڑھ لیا، آپ گئے گھر، آپ کی شادی چلو نہیں ہوئی، والدہ کی طبیعت خراب ہے، ابو بھی باہر ہیں، اب کھانا بنانے والا نہیں ہے، آپ کہیں گے صاحب میں درس میں تو پڑھا نہیں کھانا بنانے کا طریقہ، اب بتائیے بھوکے رہنا پڑے گا نا۔ تو ہر بندے کو درسی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر درسی غیر نصابی سرگرمیوں میں پڑھنا پڑے گا اور غیر نصابی کام کرنے پڑیں گے، اور یہ غیر نصابی کام ہی ہماری تخلیقی قوت کو پروان چڑھائیں گی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جیسے یہاں کسی دن باورچی نہ رہا تو اب اسلام بھائی جامعہ کو اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں، صاحب کھانا ناشتہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ باورچی چلا گیا، اچھا ہے کھانا پکانے کی صلاحیت کو بیدار کرنے کا موقع مل گیا، چلو کھانا میں بناؤں گا۔ جو ابھی تک شکایت کر رہا تھا صاحب کھانا نہیں ملا، ناشتہ نہیں ملا، اب دیکھو وہ تو خوشی محسوس کر رہا ہے کہ صاحب باورچی کی چھٹی ہو جائے، باورچی بیچارے ادھر ادھر چلے جائیں، یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے، ان سے کہیں گے صاحب چھٹی کر لو، ایک دن میں کھانا بنا کے کھلاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کھانا بنانے کا طریقہ مجھے اس درس نظامی ہی میں کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائی یہ لگن سے ہوگا، لگن سے ہوگا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں چلتے چلتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ نے سلائی مشین دیکھی ہے؟ سلائی مشین کیسے بنی؟ جس نے سلائی مشین بنائی تو اس نے سلائی مشین بنا ڈالی لیکن کامیاب نہ ہو پا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس طریقے پر سلائی مشین کی سوئی رکھی تھی جو ہمارے معاشرے میں آج تک رائج ہے۔ آپ سوئی دیکھیں، سوئی سلنے والی، مشین والی نہیں، ایسے سلنے والی، اس کا سوراخ دھاگا ڈالنے کے لیے آگے ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ پیچھے ہوتا ہے نا۔ اس سلائی مشین بنانے والے نے جب سلائی مشین میں سوئی لگائی تو دھاگا اوپر کی جانب رکھا، جب سیتا تھا تو وہ سلائی نہیں کر پاتی تھی، بڑا ٹینشن میں آ گئے کہ صاحب میں کروں کیا، یہ پوری مشین بنا لیا لیکن اب دھاگا ہی نہیں صحیح سے جا رہا اور سلائی نہیں کر پا رہی۔ کئی مہینے گزر گئے،
کئی مہینے گزرنے کے بعد جب ایک دم انتہا کو اس کی ٹینشن پہنچ گئی تو سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی. یہ حقیقی واقعہ ہے, گوگل میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ سلائی مشین کیسے بنی, اور تدریس کے 26 طریقے کتاب میں بھی میں نے یہ واقعہ لکھا ہے. جب اس کی آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کو دشمنوں نے گھیر لیا اور کہتے ہیں کہ تو سلائی مشین بنا ورنہ تجھے قتل کر دیں گے. اب یہ کہتا ہے صاحب میں نے کوشش بہت کی ہے لیکن نہیں بن پائی. انہوں نے کہا ہاں یا نہ, یا بناؤ یا جان. کہتا ہے میں گھبرا گیا, تو جب مجھ سے نہ بن پڑا تو ان میں سے ایک آدمی نے بھالا اٹھایا اور میری جانب حملہ کرنے کے لیے بڑھا. میری نظر اس بھالے کے نوک پر گئی کہ بھالے کے نوک میں سوراخ ہے, اور جو ہی بھالا میرے قریب آیا ترنت میری نیند کھل گئی. میں نے سوچا شکر ہے میں بچ گیا, وہ خواب تھا. لیکن خواب میں اس نے کیا کہا کہ جب میں اس خواب میں غور کیا تو مجھے پھر بھالا نظر آیا, اور بھالے کا وہ سوراخ نظر آیا کہ یار بھالے میں سوراخ تو نوک پر تھا. لہذا میں سلائی مشین کے پاس گیا, سوئی نکالا اور سوئی کے نوک پہ سوراخ کر دیا, اور اب دھاگا ڈال کے سلا تو سلائی مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا. اور آپ دیکھ لیں سلائی مشین کی جو سوئی ہوتی ہے اس میں دھاگا اوپر نہیں ڈالا جاتا پرانی سوئیوں کی طرح, بلکہ نوک میں ہوتا ہے نا دھاگا. اور بغیر سلائی مشین کی جتنی بھی سوئیاں ہیں ان میں دھاگا کہاں ڈالا جاتا ہے, نوک پہ نہیں, پیچھے کی جانب. تو جب تک وہ روایتی طریقوں پر عمل کرتا تھا کبھی کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا نا. اپنے ذہن کو بدلا, اپنے ذہن کو بدلا, اپنے طور طریقے کو بدلا. جب سے سوئی بنی تب سے لے کر اس کے زمانے تک یہی رواج تھا کہ سوئی میں سوراخ دھاگے کے لیے اوپر ہوگا اوپر ہوگا اوپر ہوگا, اور اس نے بھی اس روایتی طریقے پر عمل کیا لیکن سلائی مشین نہیں بنا پایا, جس کی وجہ سے جب اس نے اس روایتی طریقے کو بدلا اور جب نوک میں سوراخ کر کے دھاگا ڈالا تو سلائی مشین کام کرنا شروع ہو گئی. تو پیارے اسلام بھائیو, ہم بھی کب سے نصابی سرگرمیاں حاصل کرتے رہیں گے, نصابی کتاب پڑھتے رہیں گے, غیر نصابی کی جانب آئیے. کب تک ہم رٹے رٹائے سبق کو رٹتے رہیں گے؟ پیارے اسلام بھائیو, کچھ اپنے عقل سے بھی تو سوچیں سبق کس طرح یاد کرنا ہے. اب کسی طالب علم کو سبق یاد کرنا ہے تو کیا کہتے ہیں, سب رٹ لو, رٹا لگانا پڑے گا, خلاصۃ النحو, نصاب الصرف یا اور بھی دیگر کتابیں. بھائی رٹا ہی لگانے سے کتابیں نہیں یاد ہوتی, اس کے اور بھی طریقے ہیں. کتابیں لکھ کر بھی یاد ہو جاتی ہیں, کتابیں سمجھ کر بھی یاد ہو جاتی ہیں, وہی سبق دوسرے کو پڑھانے سے بھی یاد ہو جاتا ہے سبق. کتنے طریقے ہیں سبق یاد کرنے کے. آپ ایک بھی رٹا نہ لگاؤ, آپ یہ تہیہ کر لو کہ درسی کتاب جو میں پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ ایسے بچے کو پڑھاؤں گا, ایسے بچے کے ساتھ تکرار کروں گا جو سب سے کمزور ہے. آپ دیکھ لینا اس کمزور بچے کو پکڑ کے آپ تکرار کروائیں, اگلے صبح جب درس گاہ میں جائیں گے پورا سبق آپ کھٹاکھٹ استاد صاحب کو سنا دیں گے. صاحب آپ نے تو رٹا لگایا نہیں, حالانکہ سبق رٹا لگانے سے یاد ہوتا ہے. تو بھائی روایتی طریقہ ہی صحیح ہو, یہ درست نہیں ہے. اور بھی بہت طریقے ہیں, اور بھی بہت طریقے ہیں. تو اپنے اندر پیارے اسلام بھائیو تخلیقی صلاحیت پیدا کریں. یہ بیان تدریس کے 26 طریقے میں طلبہ کے درمیان کیے جانے والے 19 بیانوں میں سے ایک بیان ہے کہ تخلیقی قوت کیسے پیدا کریں. اس بیان کے اندر 5 بیان ہیں. پہلا بیان تو یہی ہے تخلیقی قوت کہتے کس کو ہیں, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. دوسرا ہے کہ ہم کیسے پیدا کریں, کون سے اسباب اختیار کریں جن کی وجہ سے ہمارے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا ہو. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو پھر دوسرا بیان کریں گے. پھر تیسرا یہ ہے کہ کن کن چیزوں کو اپنانے سے تخلیقی صلاحیت بڑھتی ہے. پھر چوتھا بیان ہے کن کن چیزوں سے تخلیقی صلاحیت مردہ ہو جاتی ہے. وہ بھی اسی طرح 5 بیان ہیں. انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اپنی تخلیقی قوت کو اجاگر کریں گے, بڑھائیں گے. پیارے اور محترم اسلام بھائیو, ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کا جس طرح
معیار تمام جامعات دارالمدینہ سے جدا ہے نا، جدا ہے نا، کھانا کھانے کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، فیسلٹی کے اعتبار سے۔ آپ میں یہ برائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا، آپ کو احساس دلانے کے طور پر کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب نعمتوں کے بارے میں بندہ احساس نہیں کرتا تو شکر بھی نہیں ادا کر پائے گا۔ آپ دیگر مدرسوں میں دیکھیں، اپنے جامعہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں دیکھ لیجئے، بعض جامعۃ المدینہ ایسے علاقوں میں ہے جہاں لائٹ نہیں ہے۔ ٹھاکر دوارا ایک اسلامی بھائی بچہ آیا تھا تو بتا رہا تھا کہ وہاں لائٹ نہیں رہتی، رات میں 2 گھنٹہ جنریٹر چلتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے آگرہ میں لائٹ 24 گھنٹہ رہتی ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ دیگر دارالعلوم میں چلے جائیے، پانی کی طرح دال کہ اوپر سے پھینکو تو نیچے، دال الگ چھان سکتے ہیں، پانی الگ نکال سکتے ہیں، روٹی، اچھا گوشت تو کبھی مہینوں میں مل جائے تو مل جائے، ہاں اگر وہ خانقاہوں والے مدرسے ہوئے ہیں تو گوشت مل جاتا ہے کیونکہ مریدین صدقہ وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں، ورنہ اگر وہ خانقاہی مدرسے نہ ہوئے تو گوشت ملتا ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں ہفتے میں 4 ٹائمز گوشت ملتا ہے، کتنی فیسلٹی۔ اچھا کولر، آپ مدرسوں میں جائیے، کولر تو تصور ہی نہیں ہے کولر کا، پنکھا بھی وہ مرا مرا ہلتا رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کولر، اور ایسے ایسے کولر جو اے سی فیل کرنے والے ہیں۔ نیچے بیسمنٹ میں جو کولر لگا ہے 32,000 کا کولر ہے، 32,000 کی تو صاحب اے سی آ جاتی ہے، تو کیسی فیسلٹی۔ کھانا بھی دیکھو عمدہ، ہمارے قاری صاحب تعریف کر رہے تھے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات میں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، اور دال کی تعریف کر رہے تھے کہ دال بہت بہترین بنتی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں، ہماری تحریک دعوت اسلامی عاشقان رسول کی دینی تحریک ہمیں دے رہی ہے، تو ہم اس کا تھوڑا شکر بھی ادا کریں، اور یہ نعمتیں مل رہی ہیں تو اس کی قدر بھی کریں، ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب نعمتوں کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں، چھن جاتی ہیں۔ الحمدللہ پہلے نظام پچھلے سال بھی اچھا تھا، مگر ہمارے جب سے مولانا عمران مصباحی صاحب ناظم جامعہ بنے تو الحمدللہ مزید آپ کو فیسلٹی دی جا رہی ہیں، کتابیں پڑھنے کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، یعنی ایک نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس میں آپ کا تعاون بھی چاہیے، مزید اس نظام کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کی نیتیں بھی درکار ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نظام بنائیں اور آپ دھرم برہم کر دیں۔ جیسے ہماری نیت ہے، ناظم صاحب نے اس میں مشورہ بھی کیا تھا، لیکن ورک تھوڑی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں ہو پایا، کہ ہم بچوں کو ہوٹل ٹائپ میں کھانا کھلائیں گے، ڈائننگ ہال بنائیں گے۔ لیکن جب آپ کا شور شرابہ سنتے ہیں نا تو بہت دل ٹوٹتا ہے۔ میری نیت تھی کہ آپ کو 2 سبزیاں دی جائیں ہر کھانے میں، ایک گوشت ایک سبزی، گوشت یا دال، لیکن جب آپ کے طریقے دیکھنے میں آتے ہیں نا تو پھر ایسا لگتا ہے کہ صاحب یہ جیسے ہے نا ویسے ہی رہنے دو۔ وہ شاید آپ نے مثال سنی ہوگی، گوبرولا، جو گوبر میں کیڑا رہتا ہے کالا کالا، اس کو بولتے ہیں گوبرولا۔ گوبرولا کو کوئل یا کوئی بلبل تھی، وہ پھولوں کے پاس لے گئی اور کہا چلو آج ہمارے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ گوبرولا کو پھولوں کے پاس جب لے گیا وہ تو اس کی بھائی طبیعت ناساز ہونے لگی، تو اس نے کہا ارے حضور آپ تو ہمارے مہمان ہیں، طبیعت کیسے ناساز ہو گئی، ڈاکٹر وغیرہ کو بلایا جائے؟ کہ علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی جلدی ہو مجھے میرے مقام پہ پہنچا دو تو میری طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے، جلدی جلدی کھانا وانا کھلایا اور جلدی سے پہنچا دیا۔ جو ہی گوبر کے پاس پہنچا اور گوبر کی خوشبو ملی، ایک دم تندرست۔ تو یہ مثال میں آپ پہ سیٹ نہیں کر رہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کی کارکردگی دیکھنے میں آتی ہے نا، طرز عمل، تو ایسا لگتا ہے صاحب یہ جیسے ہے نا ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ تو اپنے آپ کو بھی آپ چینج کیجئے۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے، ایک واقعہ سنیے۔ ہمارے امامت کورس کے ایک اسلامی بھائی امامت پہ گئے تھے، وہ بہت اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے، تو وہ اسلامی بھائی فون کر کے بتا رہے تھے کہ جہاں میں گیا تھا تو حجرہ ایک دم ٹوٹا پھوٹا تھا، اور کئی امام آ چکے تھے، ٹوٹے پھوٹے حجرے ہی میں امامت کر رہے تھے، لیکن یہ جب گئے اپنا بہترین امامہ، سفید اور بہترین لباس اور پریس کیا ہوا لباس پہنتے تھے، اور جب بھی وضو کرتے تھے تو چہرہ دھل لیتے تھے،
تو ایک دم حساس برساس رہتے تھے. جب یہ پہنچے تو کمیٹی والوں نے مشورہ کیا کہ یار امام تو بہت اپ ٹو ڈیٹ آیا ہے, حجرے کا حال تو دیکھو. انہوں نے کہا اگلے ہفتے ہی بہترین پلستر وغیرہ پینٹ کر کے مجھے دے دیا. تو آپ اپنی حالت درست رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو فیسلٹی بھی ملیں گی. اب وہ جتنے امام آئے وہ ویسے ہی صاحب ہم ایسے ہی گزارا کر لیں گے, تو کمیٹی والے بھی کہیں ٹھیک ہے ایسے ہی گزارا کرو. جب اس امام نے آیا بہترین, بھائی میں تو 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے والا ہوں, تو بھائی اس کا حجرہ بھی 5 اسٹار بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا